میں بتاؤں گا کہ یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے. اسے مس بھی نہیں قرآن سے. روایات میں کھویا رہتا ہے نا, روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے, کھویا رہتا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. جہالت, میرا جاہل ہے. دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. لیکن کلن کہو, زور سے کہو. اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں, رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ مماتی صاحب, مسلمان نہیں کہنا, صحابی کہنا ہے. کلن کہتا ہے, کلن تیرا کلن میں کٹنا وا, کلن وعد اللہ الحسنى کلن ریسن اصحابی اصحابی, وہ بھی کلن سن. تو انہوں کے پتا قرآن تو انہوں کتوں آنا ہے. جس جو منکرین حدیث ہے اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا. یہ منکرین حدیث ہیں, یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کہہ رہے ہوتے ہیں. حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لیتر مار کے ممبروں سے اتارے. یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں مانتے اس کو. پرویزیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. پرویزی کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے ہے. کلن صاحب وہ کتنے گئے, پھر مرتد ہو گئے. حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ؟ صحابی. کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا. نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے. نہیں سر, بات کی تو ہم بات نہیں کر رہے. حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا, اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا. بعد میں آپ کو بتایا جائے گا. بخاری مسلم دونوں میں 1 درجن سے زیادہ حدیث ہیں. حضور حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی 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 اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. ہاں آنا ہوں گھیڑے چ وہ تو وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے کے اللہ کے فضل نال فیل نے علمی توڑے, تسی تے شاہ ہی کوئی نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے جن کو اس مماتی نے ڈگری دی ہوئی تھی اپنی طرف سے. تو آپ فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سحقن سحقن لمن بدل بعدی, انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابعی روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گارنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا, رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, فلاں امام اور فلاں فقی اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دیتا ہوں. اگر وہ صحابی کے مقابلے میں صحابی رہتا اور حضور کی حدیثیں نہ ہوتی تو پھر ہم چپ کر جاتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خاموش نہیں ہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں؟ تو اگلے دن وہ ایک مولانا صاحب کا کلپ اپلوڈ ہوا تھا, دیکھیں کتنا دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اب اس کا یہ سٹیٹس نہیں کہ میں اسے مشہور کروں, ویسے اپنے فرقے میں وہ سب سے ٹاپ پہ ہے, دیوبندی مماتیوں کا مولوی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کا نام لے رہا ہوں بغیر نام لیے. تو وہ کہہ رہا تھا جی انجینئر کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں وہ ہر چیز دکھاتا ہے, لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں ہر چیز حوالوں سے دکھاتا ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی جو ابن کثیر کے تاریخی حوالے ہیں, جو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا, تبری نے جو تبری کے ہیں, اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی, تبری لفظ ہی نہیں بولنا آندا. اچھا یہ میں کوئی بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کر رہا, وہ چونکہ یہ کلیم کرتے ہیں نا باقیوں کے بارے میں, مولوی ہے نا, تو مولویوں سے تو پھر ہم اس طریقے سے ہی بات کریں گے نا کہ تم لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے نا کہ آپ لفظ ٹھیک بول لیتے ہو. اس کو آپ حذف کر دیں اس گفتگو میں سے. تبری کے حوالے, ابن کثیر کے حوالے, فلاں کے حوالے. قرآن میں تو پھر حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 پڑھ لیں. سابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو شروع میں مسلمان ہو گئے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، سارے نہیں، جو صحیح پیروی کرنے والے، پہلی کیٹیگری بتائی۔ دوسرا بتایا مدینہ اور اہل مدینہ میں پکے منافق ہیں جنہیں نبی تم بھی نہیں جانتے۔ جب نبی بھی نہیں جانتے تو صحابہ تو جانتے ہی نہیں، اور نمازیں بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی دوسری کیٹیگری۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی کے قتل کی اجازت جب مانگی حضرت عمر نے تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، قانوناً صحابی اسے بھی کہا حضور نے۔ اور تیسرا سورہ توبہ میں آیا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ تیسری کیٹیگری ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم نہیں منافق انہیں کہتے ہیں، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو خلفائے راشدین کے مقابلے پہ کھڑا کریں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآنی شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں نا، جن کو رول ماڈل بنایا گیا، وہ یہ لوگ ہیں، سابقون الاولون، صلح حدیبیہ کے لوگ۔ لیکن ادھر بھی اوپن لائسنس نہیں، منہم مغفرۃ واجر عظیما آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآنی شخصیات وہ قرآنی شخصیات ہیں، تو آپ پھر بتایا کریں قرآنی شخصیات ابو بکر، عمر، عثمان و علی سابقون الاولون ہیں، قرآنی شخصیات عبداللہ ابن ابی، یا وہ لوگ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا ان کے کمر میں، جو میں نہیں بتاؤں گا کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے۔ وہ بھی قرآنی شخصیات ہیں لیکن وہ منافقین والی۔ اور تیسری قرآنی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ان کے اعمال قرآن و سنت کے خلاف تھے، لیکن چونکہ کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے وہ صحابی ہیں۔ وہ قرآنی شخصیات ہیں تیسری کیٹیگری والی، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 102 والی۔ رول ماڈل سورہ التوبہ آیت نمبر 100 پوری 100 نمبر، منافقین 101، اور جو ملے جلے اعمال کرنے والے وہ 102۔ تو قرآنی شخصیات پوری بتائیں نا، ہر ایک کے اوپر تھوپا ہوا ہے۔ قرآن، حضرت قرآن، حضرت عمر بن العاص ہوئے، حضرت طلحہ ہوئے، حضرت معاویہ ہوئے، مغیرہ بن شعبہ ہوئے، سارے کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ پاگل آدمی، تیری تنقید کرن نال تے غلطیاں گنوان نال رب نے معاویہ نو جنت دے دروازے تے روک لینا؟ بے کھلو ایتھے، شرم کرو، جنہاں دی جنت دے وعدے قرآن نے کی کہ جی رضی اللہ عنہم کل وعد اللہ الحسنی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی وہ جب وہ پیروی کریں گے تب ہے، قرآن کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے۔ جن سے اللہ راضی ہوا ہے اصحاب شجرہ سے، ان کے بارے میں بھی ہے منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ ان میں سے بھی جو لوگ یعنی ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے اجر ہے۔ حالانکہ ان کے لیے دیکھیں کتنی بڑی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی، جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ اب اصحاب شجرہ میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں، اور ابو القادیہ بھی ہیں، جن سے حضرت عمار کا قتل ہوا ہے۔ مسند احمد میں 4 احادیث موجود ہیں، پوری زندگی روتے تھے۔ اور شیخ البانی نے ابن حجر اسقلانی پہ رد کیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اصحاب شجرہ ہونے کی وجہ سے وہ بخشا جائے گا، کہتے ہیں نہیں، جب حضور نے تخصیص کر دی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو القادیہ سے وہ فضیلت اٹھ گئی۔ اب شیخ البانی کو تو کوئی رافضی نہیں کہے گا، نہ ان کی جرت ہے۔ تو یہ دھوکہ دینا آپ بند کریں، لوگوں کو اس طریقے سے نہ کریں، قرآن و سنت پڑھیں۔ اور صحابہ کرام کا تو درجہ بہت بعد کا ہے، قرآن میں سب سے اعلیٰ درجے کے جو اہل الایمان ہیں وہ تو انبیاء ہیں۔ کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی؟ تو یہاں تو انبیاء کرام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں تو بابے دشاہی کوئی نہیں، ہوں بولنا بنتا ہے۔ کہندے نے بابے محفوظ ہوندے نے گناہاں تو، وہ اس واسطے ہوندے نے کہ چھپ کے کرتے رہے، وہ بھی کیمرے تو بعد ہوں محفوظ بھی کو نہیں رہے، غیر محفوظ ہو گئے نے۔ غیر محفوظ نہیں ہو گئے میاں، ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں نا، غیر محفوظ ہوئے نا۔
بس اب صرف میں نے میاں ان کو کہا کرنا ہے، آگے وہ آپ خود فلنگ دی بلینکس خود کر دیا کریں گے، آگے ڈیش 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 ڈیش، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر میوں میوں کر کے بھاگیں گے آپ کے آگے.